چائے کی پیالی، تحریر کیتھرین مینسفیلڈ۔ روز میری فیل خوبصورت تو نہ تھی لیکن دلکش ضرور تھی۔ اگر اس کی شخصیت کو ٹکڑوں میں نہ دیکھا جائے، وہ جوان، ذہین، ماڈرن، شاندار لباس پہننے والی، شادی شدہ اور بے حد امیر خاتون تھی۔ اس کا مطالعہ حیران کن تھا۔ اس کی پارٹیوں میں سماج کی اہم شخصیتیں اور عجیب و غریب فنکار شامل ہوتے جو اس کی اپنی دریافت تھے۔ یہ سب معقول اور دلچسپ لوگ تھے۔ شوہر فلپ اس سے بے حد محبت کرتا اور اس کی خواہشات کی قدر کرتا تھا۔ وہ صرف خوشحال نہیں، بے پناہ دولت مند تھے۔ جہاں عام لوگ بینڈ سٹریٹ خریداری کو جاتے، روز میری سیدھے پیرس جاتی۔ ایک سرد شام وہ کرزن سٹریٹ کی ایک قدیم دکان پر کچھ خریدنے گئی۔ اس دکان کو وہ 2 وجہ سے پسند کرتی تھی۔ ایک، یہاں کی چیزیں خریدنے پر اس کی ذاتی ملکیت بن جاتی تھی۔ دوسری، دکاندار اس کی خدمت میں مضحکہ خیز حد تک خوش ہوتا تھا۔ جب وہ دکان میں داخل ہوئی، دکاندار کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ وہ بولا، میڈم، میں اپنی چیزوں سے بے حد پیار کرتا ہوں۔ میں انہیں ایسے لوگوں کو نہیں دیتا جو ان کی قدر نہ کریں، جو نفیس احساسات نہ رکھتے ہوں، جو آج کل نایاب ہے۔ اس نے نیلے مخمل سے ایک چھوٹا مربع ڈبہ نکالا اور کاؤنٹر پر رکھا۔ یہ ایک شاندار میناکاری والا زیور کا ڈبہ تھا، جیسے کریم میں ڈوبا تندور میں پکایا گیا ہو۔ ڈھکن پر ایک ننھی مخلوق پھولوں سے لدے درخت کے نیچے کھڑی تھی، اور اس سے بھی چھوٹی مخلوق اس کی گردن میں باہوں کا ہار بنائے کھڑی تھی۔ اس کی ٹوپی پھول کی پتی سے لٹک رہی تھی۔ ہرا ربن اس کی خوبصورتی بڑھا رہا تھا، اور گلابی بال فرشتے کی طرح ان کے سروں پر تیر رہا تھا۔ روز میری نے دستانے اتارے۔ ایسی چیزوں کو چھونے سے پہلے وہ ہمیشہ یہی کرتی تھی۔ اسے ڈبے سے عشق ہو گیا۔ اسے کھولتے بند کرتے وہ ایک دلکش احساس میں ڈوب گئی۔ دکاندار نے پھسپھساتے ہوئے کہا، میڈم، اس مجسمے کی کرتی پر بنے پھولوں کو دیکھیں، بے حد دلکش۔ روز میری نے سراہا۔ لیکن قیمت کیا ہے؟ دکاندار نے ایک لمحے کو سناٹے میں گزاری، پھر سرگوشی کی۔ 28 گینز میڈم، 28 گینز۔ روز میری نے ڈبہ رکھ دیا اور دستانے پہن لیے۔ یہ قیمت اس کے لیے بھی بھاری تھی۔ متزلزل ہو کر اس نے ایک گول مٹول چائے کی کیتلی دیکھی اور بولی، ٹھیک ہے، اسے میرے لیے محفوظ رکھیں، میں آؤں گی۔ دکاندار نے سر جھکا کر، گویا یہ اس کی انسانیت کا تقاضا ہو، وہ شاید ہمیشہ کے لیے یہ ڈبہ اس کے لیے رکھ سکتا تھا۔ باہر نکلی تو سردی، بارش اور اندھیرا تھا۔ لیمپ اداس روشنی بکھیر رہے تھے، جیسے پچھتا رہے ہوں۔ لوگ چھتریاں تھامے گھروں کو جا رہے تھے۔ روز میری نے سینے پر ہاتھ رکھا۔ دل میں خواہش جاگی کہ کاش وہ ڈبہ اس کے ہاتھوں میں ہوتا۔ کار قریب تھی، لیکن وہ ایک لمحے کے لیے رکی، جیسے زندگی کے ناگوار لمحات میں انسان محفوظ جگہ سے باہر جھانکتا ہے۔ اچانک ایک دبلی پتلی سیاہ لڑکی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور سسکتے ہوئے بولی، میڈم، کیا میں آپ سے بات کر سکتی ہوں؟ مجھ سے؟ روز میری نے پلٹ کر دیکھا۔ وہ اس کی ہم عمر، بڑی آنکھوں والی تھکی ہوئی لڑکی تھی۔ میں ایک کپ چائے کے لیے پیسے مانگتی ہوں میڈم۔ چائے کی پیالی؟ اس کی آواز سادہ، سنجیدہ، فقیر کی سی نہ تھی۔ روز میری نے پوچھا، تمہارے پاس بالکل پیسے نہیں؟ نہیں میڈم۔ کتنی عجیب بات ہے، روز میری نے اندھیرے میں سوچا۔ لڑکی اسے ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک اس کے ذہن میں ڈاسکووسکی کے ناول کا کوئی منظر ابھرا۔ کیوں نہ اسے گھر لے جاؤں؟ یہ سنسنی خیز ہوگا، دوستوں کو حیران کر سکتی ہوں کہ میں اسے بس یوں ہی گھر لے آئی۔ میرے گھر چلو، ہم ساتھ چائے پیئیں گے۔ لڑکی چونکی، پیچھے ہٹی، گویا کانپنا بھول گئی۔ روز میری نے اس کا ہاتھ چھوا اور مسکرائی۔ ہاں، میرا مطلب یہی ہے۔ کیوں نہیں آؤ گی؟ میری کار میں چلو۔ آپ یہ نہیں کہہ رہی میڈم، لڑکی نے دکھی آواز میں کہا۔ لیکن میں چاہتی ہوں، روز میری چلائی، مجھے خوشی ہوگی۔ آؤ، لڑکی نے انگلی ہونٹوں پر رکھی۔ آپ مجھے پولیس اسٹیشن تو نہیں لے جا رہی؟ پولیس اسٹیشن؟ روز میری ہنسی۔ میں اتنی ظالم نہیں، میں تمہیں گرمی دینا چاہتی ہوں، تمہاری بات سننا چاہتی ہوں۔ بھوکا انسان جلدی متاثر ہوتا ہے۔ ملازم نے کار کا دروازہ کھولا
اور دونوں اندھیرے کو چیرتی ہوئی کار میں بیٹھ گئیں۔ روز میری کے چہرے پر فاتحانہ مسرت تھی۔ اس نے لڑکی کو، جو اب اس کے قید میں تھی، گہری نظروں سے دیکھا اور سوچا، آخر میں نے تمہیں پکڑ لیا۔ اس کا دل ہمدردی سے بھرا تھا۔ وہ ثابت کرنا چاہتی تھی کہ زندگی میں حیرت انگیز واقعات ہوتے ہیں۔ پریوں والی گاڈ مدر حقیقت ہوتی ہے اور امیر لوگوں کے دل بھی ہوتے ہیں۔ وہ دونوں بہنیں ہیں۔ اچانک لڑکی کی طرف مڑی۔ ڈرو نہیں، ہم دونوں عورتیں ہیں۔ اگر میں خوش نصیب ہوں تو تمہیں بھی۔ جملہ ادھورا رہ گیا کیونکہ کار عالیشان مکان کے سامنے رکی۔ گھنٹی بجی، دروازہ کھلا۔ روز میری نے تحفظانہ انداز میں لڑکی کو ہال میں لے آئی۔ گرمی، روشنی، خوشبو، نرمی، یہ سب روز میری کے لیے مانوس تھے، لیکن لڑکی کے لیے انجان۔ وہ ایک چھوٹی بچی سی لگی جو نرسری میں کھلونوں کے ڈبوں کو کھولنے کو بےتاب ہو۔ آؤ اوپر چلو، روز میری نے کہا، میرے کمرے میں۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ملازمہ اسے سوالیہ نظروں سے دیکھے۔ اس نے طے کیا کہ جینی کو بھی نہیں بلائے گی، خود اس کی مدد کرے گی تاکہ لڑکی آزاد محسوس کرے۔ وہ ایک عظیم خوابگاہ میں داخل ہوئی جو سنہرے فرنیچر، کشن، ہلکے پیلے اور نیلے کمبلوں سے سجی تھی۔ لڑکی گھبرائی، دروازے پر کھڑی رہی۔ روز میری نے کہا، بیٹھو، اس کرسی پر آرام ملے گا۔ گرمی لو، بہت سردی ہے۔ میں ہمت نہیں کر سکتی میڈم۔ لڑکی پیچھے ہٹی۔ پلیز۔ روز میری آگے بڑھی۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، میں چیزیں رکھ دوں، پھر ہم چائے پیئیں گے۔ تم کیوں ڈر رہی ہو؟ اس نے ہلکے سے دھکا دیا، لیکن لڑکی خاموش، مجسمہ سی کھڑی رہی، ہاتھ جسم پر چپکے، منہ کھلا۔ وہ بے وقوف سی لگ رہی تھی۔ کیا تم ہیٹ نہیں اتارو گی؟ روز میری نے کہا، تمہارے بال گیلے ہیں، بغیر ہیٹ کے آرام ملتا ہے نا؟ بہت اچھا میڈم۔ لڑکی نے سرگوشی کی اور چرمرایا ہونٹ اتار دیا۔ اپنا کوٹ بھی اتارو، میں مدد کرتی ہوں۔ لڑکی نے کرسی کا سہارا لیا، لیکن کوئی مدد نہ لی۔ روز میری نے سوچا، مدد لینے والے کو بھی کچھ رد عمل دکھانا چاہیے۔ لڑکی نے کوٹ اور ہیٹ فرش پر پھینک دیا۔ روز میری سگریٹ لینے جا رہی تھی کہ لڑکی بولی، معافی میڈم، اگر مجھے ابھی کھانا نہ ملا تو میں بے ہوش ہو جاؤں گی۔ روز میری نے گھنٹی بجائی۔ گڈ ہیونز، چائے ابھی اور برانڈی۔ ملازمہ چیزیں لینے گئی۔ لڑکی چلائی، مجھے برانڈی نہیں چاہیے، میں نے کبھی نہیں پی، بس چائے میڈم، اور رونے لگی۔ یہ شدید دلچسپ لمحہ تھا۔ روز میری اس کے پاس دو زانوں بیٹھی۔ رو نہیں بیچاری۔ اس نے اپنا رومال دیا۔ وہ اتنی متاثر ہوئی کہ الفاظ میں بیان نہیں کر سکی۔ اس نے اس چڑیا سی لڑکی کو باہوں میں لے لیا۔ لڑکی کی جھجک ختم ہوئی۔ وہ بھول گئی کہ وہ کون ہے، بس یہ یاد رہا کہ دونوں عورتیں ہیں۔ یہ نہیں چلے گا، اس نے سوچا، میں اسے برداشت نہیں کر سکتی، مجھے کچھ کرنا ہوگا۔ تمہیں کچھ نہیں کرنا، میں تمہاری دیکھ بھال کروں گی، رونا بند کرو۔ یہ کتنی اچھی بات ہے کہ ہم ملے، ہم چائے پیئیں گے، تم اپنی کہانی سناؤ گی، میں انتظام کروں گی، بس رونا بند کرو۔ لڑکی نے رونا بند کیا۔ روز میری نے میز سجائی، سینڈوچ، بریڈ، بٹر۔ جیسے ہی لڑکی کا کپ خالی ہوتا، وہ چائے، کریم، شکر سے بھر دیتی۔ شکر مقوی ہوتا۔ روز میری نے کچھ نہ کھایا، سگریٹ پیتے ہوئے اسے دیکھتی رہی کہ وہ جھجک نہ کرے۔ کھانے نے حیرت انگیز اثر دکھایا۔ چائے کی میز ہٹنے کے بعد ایک نئی شخصیت کرسی پر دراز تھی، ہلکی، کمزور، الجھے بالوں، گہرے ہونٹوں، روشن آنکھوں والی، میٹھی تھکن میں ڈوبی۔ روز میری نے سگریٹ جلایا اور اس کی کہانی سننے کو تیار ہوئی۔ تم نے آخری بار کب کھانا کھایا؟ اس نے ملائم لہجے میں پوچھا۔ تب دروازے کا ہینڈل گھوما۔ روز میری، کیا میں اندر آ سکتا ہوں؟ فلپ کی آواز تھی۔ ہاں بالکل۔ فلپ داخل ہوا۔ او معافی، وہ رک گیا، لڑکی کو دیکھنے لگا۔ کوئی بات نہیں، روز میری مسکرائی۔ یہ میری دوست مس اسمتھ میڈم، لڑکی نے بے خوف کہا۔ اسمتھ، روز میری نے دوہرایا۔ ہم بس باتیں کر رہے ہیں۔ ہاں، فلپ نے دیکھا۔ اس کی نگاہیں کوٹ اور ہیٹ پر پڑی جو فرش پر تھے۔ وہ آتش دان کے قریب بیٹھ گیا۔ بڑی خطرناک دوپہر تھی، ہے نا؟ بہت خراب، روز میری نے جواب دیا۔ فلپ مسکرایا۔ میں چاہتا ہوں تم لائبریری میں آؤ گی؟ مس اسمتھ سے معذرت کے ساتھ روز میری نے کہا۔ بے شک۔ دونوں باہر چلے گئے۔ لائبریری میں فلپ بولا، یہ کون ہے؟
इस सब का क्या मतलब है? रोजमेरी हंसी। मैंने इसे कर्जन स्ट्रीट से उठाया। वो चाय के पैसे मांग रही थी तो मैं इसे घर ले आई। तुम इसका क्या करोगी? फिलिप झुल्लाया। खुश असलूबी से पेश आऊंगी, इसकी देखभाल करूंगी। अभी हमने बात नहीं की, लेकिन मैं इसे एहसास दिला रही हूँ कि वो मेरी बेचारी बच्ची है। तुम पागल हो, फिलिप ने कहा। ये इतना आसान नहीं। मैं जानती थी तुम यही कहोगे, रोजमेरी ने जवाब दिया। क्यों नहीं, मैं चाहती हूँ ये काफी है। ऐसे वाकयात नॉवेलों में होते हैं। मैंने तय कर लिया, लेकिन फिलिप ने आहिस्ता से कहा, वो मशहूर कुन हद तक खूबसूरत है। खूबसूरत? रोजमेरी का चेहरा हैरत और गुस्से से लाल हुआ। मैंने तो सोचा ही नहीं। ओ गॉड, बेहद खूबसूरत। जैसे ही मैं दाखिल हुआ, इसे देखता रह गया। तुम गलती कर रही हो, माफ करो अगर सख्त लगा। क्या मिस स्मिथ हमारे साथ खाना खाएगी? मैं द मिलर गैजेट देखना चाहता हूँ। ना माकूल। रोजमेरी लाइब्रेरी से निकली, बेडरूम की बजाय स्टडी में गई। खूबसूरत? बेहद खूबसूरत। इसका दिल जोर से धड़क रहा था। इसने चेक बुक खोली, फिर सोचा चेक देना बेमायने है। दराज से 5 पाउंड के नोट निकाले, 2 वापस रखे, 3 हाथ में मसलते बेडरूम में आई। आधे घंटे बाद वो लाइब्रेरी में वापस आई। दरवाजे से टेक लगाकर फिलिप को घूरती हुई बोली, मिस स्मिथ हमारे साथ खाना नहीं खाएगी। फिलिप ने अखबार रखा। क्या हुआ, वादा तोड़ दिया? रोजमेरी इसके करीब आई, इसके घुटने पर बैठी। वो जाने की जिद कर रही है। मैंने इसे कुछ पैसे दे दिए। इसकी मर्जी के खिलाफ तो नहीं रोक सकती थी ना। इसने बाल बनाए, मेकअप किया, मोतियों का हार पहना, फिलिप के गाल छुए। तुम मुझे पसंद करते हो ना? इसकी आवाज मीठी लेकिन भर्राई थी। हाँ, बहुत, फिलिप ने कहा और इसे बाहों में भर लिया। किस मी? खामोशी छाई। फिर रोजमेरी ने ख्वाबीदा आवाज में कहा, मैंने आज एक दिलफरेब जेवर का डिब्बा देखा। इसकी कीमत 28 गेंस है। क्या ले सकती हूँ? हाँ, बिल्कुल, फजूल खर्च। फिलिप हंसा, लेकिन रोजमेरी कुछ और कहना चाहती थी। फिलिप, इसने सरगोशी की, इसके सीने पर सर रखते हुए। क्या मैं खूबसूरत हूँ?